Hello, my dear students. This is Mr. Naseeb Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry. Students, आज हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक. नाम है टॉपिक का रोल ऑफ अल्कोहल इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अल्कोहल्स का क्या किरदार है, इसकी क्या अहमियत है. कॉस्मेटिक्स मेनली कहते हैं मेकअप के जो सामान होते हैं, मेकअप बनाव सिंगार का सामान. जिस इंडस्ट्री में मेकअप का सामान बनता है उसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कहते हैं. कॉस्मेटिक्स में क्रीम्स शामिल है, नेल पॉलिश है, नेल पॉलिश रिमूवर है, इसके अलावा लोशंस है, लिपस्टिक्स है, मुख्तलिफ चीज़ें इसमें शामिल है. तो अल्कोहल्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है. तो सबसे पहले क्यों का जवाब देते हैं, वाई का. अल्कोहल इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है. बिकॉज इसलिए इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया के खिलाफ, एंटी खिलाफ, बैक्टीरियल बैक्टीरिया, एंटी वायरल वायरस के खिलाफ, एंटी फंगल फंजाई के खिलाफ, एंड एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोब जम्स को कहते हैं जरासीम को, और जरासीम के खिलाफ क्वालिटीज. अल्कोहल्स में ये क्वालिटीज मौजूद है कि जहां पर वायरस है, बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, फंजाई है, उसकी ग्रोथ को रोके रखता है, उसके असर को ज़ायल करता है, उसको मारता है. तो ये इन चीज़ों के, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ है. तो इस वजह से इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री है कॉस्मेटिक्स वाला, उसमें अल्कोहल का ज़्यादातर इस्तेमाल है. कुछ इस्तेमालात जो हम पढ़ते हैं वो ये है, लेकिन उससे पहले इन टर्म्स को ज़रूर समझना. ये जो टर्म्स ऊपर इस्तेमाल किए गए हैं ये हमने समझना है. नंबर 1, ड्यूडेरेंट्स का एक लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ड्यूडेरेंट्स. तो ये किसी कहते हैं. बेसिकली ड्यूडेरेंट्स और केमिकल्स यूज टू रिमूव बैड बॉडी ऑडर, स्पेशली इन द आर्मपिट्स. ये बॉडी स्प्रेस होते हैं. अगर पसीने की वजह से या कोई और वजह से बॉडी से, जिस्म से बदबू आ रही है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ख़ुसूसन ये जो आर्म पेट्स है, बगल जिसको हम कहते हैं, इससे बदबू आ रही है समर के दौरान या जब पसीना आता है बॉडी पर, तो उसको हटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ पाउडर इस्तेमाल होते हैं, कुछ स्प्रेज इस्तेमाल होते हैं, उसको डेओडोरेंट्स कहते हैं. नंबर 1. नंबर 2, माइक्रोब्स. सिंपली माइक्रोब्स का मतलब है जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Those organisms which are micro, which are very small, which cannot be seen with the naked eye. आम नजर से उनको नहीं देखा जा सकता, बल्कि पावरफुल माइक्रोस्कोप से उनको देखा जा सकता है. इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स का लफ्ज इस्तेमाल होगा. डिसइंफेक्टेंट्स वो केमिकल्स है जो नॉन लिविंग सरफेस पर जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नॉन लिविंग सरफेस टेबल हो सकता है, इसके अलावा फर्श हो सकता है, और जो ऑपरेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, मसलन सीजर है, कैंची है, या फोर्सेप है, या रेज़र है, क्योंकि नॉन लिविंग सरफेसेस हार्ड होते हैं तो ये उनको ख़राब नहीं करते, और इनको लिविंग थिंग्स की बॉडीज़ के ऊपर, जिल्द के ऊपर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यूज़ को ख़राब करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को. क्योंकि अगर ग्लास सरफेस है नॉन लिविंग, लकड़ी का सरफेस है नॉन लिविंग, स्टील का सरफेस है, आयरन का है नॉन लिविंग, वो तो मजबूत होती है, उसके मुकाबले में स्किन नरम होता है, तो ये स्किन ख़राब करती है. तो स्किन के लिए, स्किन के ऊपर जो जरासीम होती है उनको मारने के लिए फिर और केमिकल इस्तेमाल होते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स. ये भी जरासीम कुश है.
اور یہ بھی جراثیم کش ہے، یہ بھی جراثیم کا اثر ختم کرتا ہے اور یہ بھی ختم کرتا ہے. لیکن اینٹیسیپٹکس وہ کیمیکلز ہے جو لیونگ ٹیشوز کی اوپر لگائی جاتی ہے، اسپرے کیا جاتا ہے اس کا، اور یہ سیف ہوتے ہیں، خطرناک نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جل ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، جیلی لائک میڈیسنز، جو سافٹ جیلی نما میڈیسن ہوتے ہیں، جو جل ہوتا ہے اس میں میڈیسن ملایا جاتا ہے، پھر اس کو باڈی کی اوپر لگایا جاتا ہے تاکہ کولنگ ایفیکٹ پروڈیوس ہو سکے. تو یہ بیسک ٹرمز ہے یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. ایک اور ٹرم استعمال ہو رہا ہے یہاں پر ایتھنول والا اور آئسو پروپینول والا. تو ایتھنول کون سا الکوہل ہے؟ CH3CH2NOH، یہ ہے ایتھنول. اس کو عام الفاظ میں ایتائل الکوہل بھی بولتے ہیں. اس طرح آئسو پروپینول ہے CH3 اور CH دین CH3، یہ دوسرے کاربن پر OH گروپ ہے، اس کو آئسو پروپینول بولتے ہیں. اور یہ دونوں الکوہل ہے. Alcohols are organic compounds having OH, having hydroxyl functional groups attached to aliphatic carbon, open chain carbon, other than aromatic carbon. اس کو ایلیفیٹک بولتے ہیں. تو یہ ٹرمینالوجیز یاد رکھنی ہے. باقی ٹاپک جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، تھیوریٹیکل ہے. سب سے پہلے آتے ہیں پہلی رول آف الکوہل کا. ایتھنول یہ والا ایتھائل الکوہل، آئسو پروپینول یہ والا، آر یوزڈ اے سالوینٹ ان پرفیومز. پرفیومز آپ لگاتے ہیں، خوشبودار اشیاء ہوتی ہے، لوشنز بھی ہم باڈی کے اوپر لگاتے ہیں، اینڈ ڈیوڈرنٹس جو باڈی سے بیڈ اسمیل کو ختم کرتے ہیں. تو الکوہلز میں ان کو ملایا جاتا ہے اور اس کا سلوشن الکوہل میں بنایا جاتا ہے، کیونکہ الکوہل اینٹیسیپٹک ہوتا ہے، جراثیم کش ہوتا ہے. اس کے علاوہ نمبر 2 پہ آتے ہیں الکوہل ایکٹ ایز اینٹی سیپٹک. اینٹی سیپٹک میں نے بتایا وہ کیمیکل جو لیونگ تھنگ کی باڈی کی اوپر لگائی جاتے ہیں، اسپرے کی جاتے ہیں، چونکہ وہ سیف ہوتے ہیں اور صرف جراثیم کو مارتے ہیں. ایکٹ ایز اینٹی سیپٹک کیپنگ کاسمیٹک پروڈکٹس فری فرام جرمز. الکوہل میں اس لیے کاسمیٹکس، نیل پالش، لپسٹک، لوشنز، کریمز، نیل پالش ریموور اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ان پروڈکٹ کو مائکرو آرگینزمز خراب نہیں کر سکتے، کیونکہ الکوہل اپنے آپ میں اینٹی بیکٹیریل کوالٹی رکھتا ہے، اینٹی وائرل، اینٹی فنگل اور اینٹی مائکروبیل. تو اسی وجہ سے الکوہل میں کاسمیٹک پروڈکٹس کو بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ الکوہل ہیلپس ان کوئک ڈرائنگ آف نیل پالشز اینڈ اسپریز. جو اسپریز الکوہل کے سالوینٹ میں بنائی جاتی ہے یا نیل پالش اس میں بنائی جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ الکوہل ایواپوریٹیبل ہے، اس کو وولیٹائل بولتی ہے. liquids which evaporate easily are called volatile liquids. جب نیل پالش کو نیل کی اوپر لگایا جاتا ہے برش کے ذریعے تو الکوہل ایواپوریٹ ہوتے ہیں اور وہ جو کلر ہے، جو رنگ ہے، وہ ایک تہ بنا کر نیل کے اوپر جم جاتا ہے. تو اٹس کوئک ایواپوریشن کوالٹی. It is used in making various sprays and nail polishes. اس کے علاوہ الکوہلز امپروو بہتر بناتا ہے دا اسپریڈیبلٹی، پھیلاؤ، اسپریڈنگ، پھیلنا، اور سافٹنس آف کریمز. یہ کریمز کو سافٹ رکھتا ہے. اینڈ جیلز، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جیلی لائک میڈیسن ہوتے ہیں جس کو ہم سکن کے اوپر لگاتے ہیں کولنس پروڈیوس کرنے کے لیے. تو یہ جلس کو سافٹ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اسپریڈنگ پاور کو بڑھاتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ یہ اپلائی ہو سکے اور رگڑنے سے یہ پھیل جائے. اس کے علاوہ الکوہلز ہیلپ ان پریزرونگ، محفوظ کرنا، جراثیموں سے محفوظ کرنا، کاسمیٹک پروڈکٹس. کاسمیٹکس کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ تو قیمتی ہوتے ہیں، اگر جراثیم اس کے اوپر ایکشن کرتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے. تو یہ الکوہل
ان کاسمیٹک پروڈکٹس کو جراثیم کے ایکشن سے بچاتے ہیں اور محفوظ بناتے ہیں بائی پریونٹنگ مائکروبیل گروتھ. مائکروبز جرمز کی گروتھ کو روکے رکھتے ہیں بلکہ جرمز کو مارتے ہیں، کل کرتے ہیں. اس کے علاوہ الکوہلز انکریزز سٹیکنگ، چمٹنا، ایڈہیرنگ، چمٹنے کو کہتی ہے سٹیکنگ پاور، جو چمٹنے کی صلاحیت ہے، پراپرٹی آف اے پروڈکٹ. الکوہل چمٹنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے تو اسی وجہ سے لپس ہونٹوں سے چمٹ جاتے ہیں، نیل پالش وہ نیل سے چمٹ جاتے ہیں، یہ اس کی سٹیکنگ پاور وہ بڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ الکوہلز آر یوزڈ ان آفٹر شیوز، حجامت کے بعد. جب ہم حجامت کرتے ہیں ریزر سے یا بلیڈ سے تو جسم یا سکن تھوڑا سا زخمی بھی ہو جاتا ہے اور پھر جراثیم اس کو خراب کر دیتے ہیں، زخم کو بڑھا دیتے ہیں، انفیکشن پیدا کرتے ہیں. تو آفٹر شیوز ہم لگاتے ہیں تاکہ ہمارا سکن جرمز کی خراب ہونے سے بچایا جا سکے. تو الکوہلز آر یوزڈ ان آفٹر شیوز اینڈ سکن ٹونرز. سکن ٹونر صفائی کو کہتے ہیں، جلد کی صفائی. اگر جلد کے اوپر کوئی مٹی، دھول مٹی ہے یا کوئی اور آئلی چیز وہ موجود ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے ہم الکوہل میں روئی ڈبوتے ہیں، پھر اس کو سکن پر رگڑتے ہیں تو سکن کی صفائی انتہائی آسانی کے ساتھ کرتی ہے. فار دیئر کولنگ اینڈ ڈس انفیکٹنگ ایفیکٹ. جلد کی صفائی کا ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس جلد کی صفائی سے مطلب یہ ہے کہ جلد کولنگ محسوس کرے. کولنگ کیوں محسوس کرتا ہے؟ جب الکوہل والی لوشن کو ہم لگاتے ہیں آفٹر شیو کے بعد تو الکوہل وولیٹائل ہے، ایواپوریٹیبل ہے، وہ سکن سے ہیٹ جذب کر کے ایواپوریٹ ہوتے ہیں تو ایز اے ریزلٹ وہ سکن کولنس محسوس کرتا ہے. اور اس طرح ڈس انفیکٹنٹ ایفیکٹ بھی اس کا ہے، جراثیم کو مارتے ہیں، اس کے اثر کو زائل کر دیتے ہیں اور ہمیں نقصان سے بچاتے ہیں. So students, these were all about the role of alcohol in cosmetic industry.